میری سالی کا نام ندا ہے۔ وہ دکھنے میں بہت زیادہ حسین ہے۔ اس کی گھوڑی چٹی رنگت مجھے ہر بار اس کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ابھی صرف میری منگنی ہی اس کے گھر ہوئی تھی۔ ندا بہت کم عمر تھی، اس لیے میں اس کا انتخاب نہ کر پایا، بلکہ فروا کے ساتھ میری منگنی ہو گئی تھی۔ فروا میری ہم عمر تھی۔ ہم دونوں کا رشتہ ایک رشتے والی نے کروایا تھا۔ جب ہم فروا کو دیکھ کر رشتہ پکا کر گئے، میری ملاقات ندا کے ساتھ ہوئی۔ ندا کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی، اتنے گہرے نین نقوش کہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خدا نے جیسے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ فروا کے تربوز کچھ زیادہ بڑے نہ تھے، جبکہ ندا جب بھی اٹھتی یا بیٹھتی اس کے تربوز ہلنے لگتے، جنہیں دیکھ کر میرا دل بے قابو ہونے لگتا تھا۔ ساتھ ہی میرا ہتھیار بھی اٹھ جاتا۔ اب کافی چکر ان کی طرف ہونے لگے تھے۔ میں فروا کو بھی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ فروا کی امی ایک ماڈرن خاتون تھی۔ فروا کے ابو کی وفات کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا جو شادی کر کے سیپریٹ ہو گیا تھا۔ ان کا گھر ان کے پڑوس میں ہی تھا، مگر یہ ماں اور دونوں بیٹیاں الگ گھر میں ہی رہتی تھیں۔ اس لیے میں جب بھی جی چاہتا وہاں چلا جاتا اور فروا کا بہانہ بنا دیتا تھا کہ فروا سے ملنے آیا ہوں، جبکہ میرا اصل مقصد ندا کو دیکھنے کا ہوتا تھا۔ ندا اکثر لائٹ کلر پہنا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سفید رنگ و روپ کی مالک تھی، جس وجہ سے اسے تیز کلر پہننا پسند نہیں تھے۔ فروا بہت زیادہ میک اپ کرتی تھی اور چوڑیاں پہنتی تھی، اور فروا کا بہانہ بنا دیتا تھا کہ فروا سے ملنے آیا ہوں، جبکہ میرا اصل مقصد ندا کو دیکھنے کا ہوتا تھا۔ ندا اکثر لائٹ کلر پہنا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سفید رنگ روپ کی مالک تھی، جس وجہ سے اسے تیز کلر پہننا پسند نہیں تھے۔ فروا بہت زیادہ میک اپ وغیرہ کرتی تھی اور چوڑیاں پہنتی تھی، جبکہ ندا سادگی میں بھی بہت حسین لگتی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے گھر گیا تو فروا اور اس کی امی مارکیٹ گئی ہوئی تھی، جبکہ ندا اسی وقت کالج سے واپس آئی تھی۔ صرف 16 سال کی تھی جب وہ واپس آئی، تو ابھی تک کالج کے یونیفارم میں ہی تھی۔ جب میں نے بیل بجائی تو ندا نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے کہا، چیچا جی، آپ اس وقت اتنی دوپہر میں؟ پھر میں نے اس سے کہا، ہاں بس دوست کی طرف آنا ہوا تھا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتا چلوں۔ پھر اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور آئیں، اندر آئیں، امی اور آپ بھی تو بازار گئے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ ندا مجھے ہال میں بٹھایا اور خود چینج کرنے چلی گئی۔ میں بھی فوراً اٹھ کے اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے واش روم کے دروازے کے اوپر ہلکے ہلکے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ گھر کا داخلی دروازہ بند تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جب ندا یونیفارم تبدیل کرنے لگی، میں ان سوراخوں سے ندا کا بھرپور طریقے سے نظارہ کرنے لگا۔ جب ندا پوری طرح سے بے پردہ ہو گئی تو اس کا حسن دیکھنے لائق تھا۔ پھر اس نے ایک گلابی کلر کا فراک پہنا اور بلیک کلر کا دوپٹہ پہن کے باہر آنے ہی لگی تھی کہ میں فوراً نیچے اتر گیا اور صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے پر ننھی ننھی بوندیں پسینے کی نمودار ہو گئیں، کیونکہ میں نے نظارہ ہی ایسا دیکھا تھا کہ مجھے ایک قیامت برپا ہو گئی۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ تبھی اچانک دروازے پر بیل بجی۔ ندا دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب فروا اور آنٹی نے مجھے صحن میں دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم کب آئے؟ میں نے کہا، بس آنٹی، ابھی آیا ہی تھا، فروا سے ملنا تھا۔ پھر فروا مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور آنٹی چائے اور نمکو وغیرہ لینے کچن میں چلی گئی۔ ندا اپنے کمرے میں چلی گئی، کیوں نہ کہ وہ زیادہ کسی سے ملتی جلتی نہ تھی۔ اس کی شخصیت کا میں کافی رائب تھا۔ وہ مجھے اس کی طرف ہمیشہ مائل کرتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا
کہ وہ اپنی آواز میں کچھ بولے اور میں سنتا رہوں۔ اس کا میری طرف متوجہ ہونا اب بھی مجھے نظر نہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد آنٹی چائے لے کر آئی۔ فروا اور میں نے چائے پی، تھوڑی بہت ہنسی مذاق ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، ندا ہمارے ساتھ جوائن کیوں نہیں کرتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ندا کے آج کل ایگزامز ہیں، وہ اسی کی پریشانی میں ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اکیڈمی جاتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، امی نے اسے گھر ہی پڑھنے کا بولا ہے، کیوں نہ کہ بھائی اتنا زیادہ خرچہ نہیں دیتے کہ ندا اکیڈمی جوائن کر سکے۔ فروا نے گریجویشن کر رکھا تھا اور اب جاب کرتی تھی۔ مجھے فروا کی جاب پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ پھر میں نے فروا سے کہا کہ میں ندا کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہوں۔ میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، اسی شہر میں تھا، میں بائک پر آسانی سے آ جایا کرتا تھا۔ فروا نے کہا، امی سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہم لوگوں نے تھوڑی بہت گفتگو کی، اس کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے۔ فروا نے امی سے کہا، امی عابد ندا کو ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو اس کی ایگزامز میں بھی تیاری کروا سکتے ہیں۔ امی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اس سے اچھی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کل 4 بجے کا کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ اب مجھے اچھا موقع فراہم ہو گیا تھا کہ میں ندا کے قریب ہو کر اس کو استعمال کر سکتا تھا۔ میں جب بھی ندا کو دیکھتا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا اور میرا ہتھیار بھی ابھر کر کھڑا ہو جاتا تھا اور ندا کے اندر داخل ہونے کی خواہش ظاہر کرتا تھا۔ ندا کی کمر تو بہت پتلی تھی، مگر اس کے وجود کا اوپر والا اور نیچے والا حصہ کافی نمایاں تھا، جبکہ فروا ایک عام وجود کی مالک تھی۔ اسی لیے ندا میں زیادہ کشش تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور گہری تھیں، اس کی ناک بہت ہی لمبی تھی، ہونٹ بالکل کسی گلاب کی پنکھڑی کی مانند تھے۔ ندا ہمیشہ اپنے بالوں کی کٹنگ کروایا کرتی تھی، جس سے وہ مزید پرکشش نظر آتی تھی۔ وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح دکھتی تھی اور جو کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقیناً اس کے دل میں ندا کو حاصل کرنے کی خواہش جنم لے لیتی۔ اگلے دن میں خوب اچھے سے تیار ہو کر پرفیوم وغیرہ لگا کر ندا کو پڑھانے کے لیے چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ فروا نے ندا کو بتا دیا ہوگا۔ فروا کی آفس کے ٹائمنگ شام کے 7 بجے ختم ہوتی تھی، جبکہ ندا 3 بجے گھر واپس آ جاتی تھی اور 4 بجے میں اس کی طرف آ گیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو فروا کی امی نے مجھے سلام کیا اور ہال میں بیٹھنے کا کہا۔ پھر ندا کو بلانے چلی گئی اور خود ندا کو کہنے کے بعد باورچی خانے کا رخ کیا۔ میرے لیے کسی کھانے پینے کا اہتمام لگی۔ میں ندا کو بغیر فیس کے ہی پڑھایا کروں گا، مگر ندا سے جو وصولی میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو بس میرے دل میں ہی تھا۔ ندا بلیک ڈریس میں ملبوس میرے سامنے بیٹھی تھی، جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر کٹنگ کیے ہوئے بال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی سریلی آواز میں میرا نام لیا، عابد بھائی۔ میں نے متوجہ ہو کر اسے دیکھا، اس کے منہ سے میرا نام ہی کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے کتابیں دکھائیں، میں ان کتابوں کو دیکھنے لگا، مگر بار بار میری نظریں خود بخود ندا کے گلے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی یہ ڈریس شاید باہر کی بنی ہوئی تھی، جس وجہ سے اس کی فٹنگ کافی زیادہ اور گلا بھی کافی بکھرا ہوا تھا، جس وجہ سے اس کے تربوز کبھی کبھی اپنی جھلک دکھا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا ہتھیار بار بار کھڑا ہو رہا تھا۔ میں بھی ایک اچھی شکل کا لڑکا تھا۔ میں کافی دیر تک ندا کو بہت پیار سے پڑھاتا رہا۔ آنٹی نے چائے بنائی، ہم دونوں نے چائے پی۔ اس کے بعد میں نے ندا سے کہا، میرا نمبر رکھ لو، کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے میسج کر سکتی ہو۔ فروا اور ندا کے رومز الگ الگ تھے۔ مجھے پتا تھا رات کو اکیلی سوتی ہے، اس کا مجھے بہت فائدہ ملنے والا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ندا واٹس ایپ پر آن لائن شو ہو رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا
کہ رات کے اس وقت نیتا کیوں فون چلا رہی ہے۔ میں نے پہلی بار اسے میسج کیا، ہائے۔ پہلے تو میرا میسج اگنور کیا، مگر 10-15 منٹ کے بعد اس کا جواب آیا، اس وقت آپ جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، بس سونے ہی لگا تھا، مگر آپ کو آن لائن دیکھ کر میسج کر دیا۔ اس نے کہا ہاں، بس میں بھی سونے لگی تھی، چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، کیوں نہ کہ پڑھائی کی وجہ سے دماغ کافی تھک گیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، اچھا، لیٹ نائٹ چائے مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر کوئی بنانے والا نہیں ہے، کیوں نہ کہ گھر والے سارے گاؤں میں رہتے ہیں اور میں اکیلا ہی گھر میں رہتا ہوں، اسی لیے سارے کام بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اور اس لیے یوں اٹھ کر چائے بنانا کسی کو اچھا لگتا ہے۔ پھر نیتا کہنے لگی، اچھا، اگر پاس ہوتے تو میں اپنی چائے آپ کو بھجوا دیتی۔ میں نے کہا، اچھا، اتنی مہربانی کا شکریہ، بس کبھی اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلا دینا۔ پھر وہ کہنے لگی، ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ پھر میں نیتا سے کہنے لگا، نیتا، ایک بات کہوں؟ اس نے کہا، جی بولے عابد بھائی۔ میں نے کہا، مجھے عابد بھائی مت بلایا کرو، بلکہ مجھے ٹیچر بلایا کرو۔ اس نے کہا، اچھا، ابھی سے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ مان گئی۔ پھر اس نے کہا، ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں، بولو۔ اس نے کہا، میں نے آپ کے نمبر پر بھی ٹیچر جی لکھ دیا تھا۔ پھر میں نے اسے ایک اسمائل بھیجی اور کہا، اس کو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ کے دل کی راہ بھلا مجھ سے کس طرح ہونے لگی؟ آپ کے دل کی راہ تو آپ ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے نا؟ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ سالی بھی تو آدھے گھر والی ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑی، ہاں، یہ بھی ہے۔ پھر اس نے مجھے خدا حافظ کیا اور میں اسے مسلسل یاد کر کے سو گیا۔ میرے خیالوں میں نیتا کی تصویر جھلک رہی تھی، میں چاہ کر بھی نیتا کا خیال اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے شاور لیا اور وائٹ شرٹ پہنی خود کو شیشے میں سنوارتا ہوا باہر آیا، گھر کو لاک لگایا اور بیگ اٹھایا اور سامنے دکان پر چلا گیا۔ وہاں سے کچھ چاکلیٹس وغیرہ خریدی اور کھانے کی کچھ چیزیں بھی۔ یہ سب کچھ میں نے نیتا کے لیے خریدا تھا۔ میں جانتا تھا فروا اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوگی، اسی لیے ان سب باتوں کا مائنڈ بھی نہیں کرے گی۔ جب میں نیتا کے گھر آیا تو آنٹی نے دروازہ کھولا۔ میں نے نیتا کا پوچھا تو آنٹی نے کہا وہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور آپ کا ہی انتظار کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل کو کافی خوشی محسوس ہوئی کہ نیتا کو میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے اچھا طریقہ اختیار کیا تھا نیتا کے قریب ہونے کا۔ اب مجھے اپنی چالاکی پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اتنی آسانی سے نیتا کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر میں نیتا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر فوراً مجھ پہ پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر آئی۔ میں نے اس سے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، جلدی آنکھیں بند کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں پر اپنے خوبصورت ہاتھ دے دیے۔ پھر میں نے اس کے سامنے چاکلیٹس ہاتھ پر رکھ کر پیش کی۔ پھر اسے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ جب اس کی نظر چاکلیٹس پر گئی تو وہ بے تحاشا خوش ہوئی اور میرے ہاتھوں سے فوراً چاکلیٹس چھین لی۔ اس کی یہ خوشی دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو گیا۔ میری کسی چیز سے نیتا کو خوشی ملی تھی۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور مجھے کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا مجھے چاکلیٹس پسند ہے؟ تو میں نے کہا، خوبصورت لڑکیوں کو اکثر چاکلیٹس ہی پسند ہوا کرتی ہیں، اسی لیے میں سمجھ گیا۔ پھر نیتا کہنے لگی، اچھا، اس کا مطلب میں خوبصورت ہوں؟ میں نے کہا، صرف خوبصورت نہیں بلکہ تم کسی شہزادی کی طرح لگتی ہو۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا جی، اتنی تعریفیں نہ کریں، اگر آپ ہی کو پتہ چلا تو وہ آپ کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا، ابھی تو ہم دونوں یہاں ہیں، فی الحال ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔
اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا چاکلیٹس کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، پڑھائی کے بعد کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے وہ بیگ میں ڈال دی اور کتابیں باہر نکالیں۔ اتنی دیر میں آنٹی بھی چائے لے آئیں۔ ندا سے کہا میں پڑوس میں جا رہی ہوں، دروازہ بند کر دینا۔ میں نے چائے ختم کی اور ندا کو دیکھتا رہا۔ ندا کتابوں میں مگن تھی اور تھوڑا جھک کر اپنی کتابوں پر توجہ دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے بھرپور انداز سے اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ بیٹھے ہی بیٹھے مجھے ایک عجیب سا سرور طاری ہونے لگا۔ ندا کا دوپٹہ اس سے تھوڑا دور پڑا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر ساری کتابیں بکھیرے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا ہتھیار پورے سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اب بے چینی مجھ میں مزید بڑھنے لگی، جس کو میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک ندا نے میرے آگے کتاب بڑھائی اور ایک سوال پوچھا۔ ندا کی نظریں سیدھا میرے ہتھیار پر پڑ گئی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جو ہنسی اس کے چہرے پہ موجود تھی وہ چھو منتر ہو کر غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اسے پوچھا ہاں پوچھو، کیا پوچھ رہی تھی؟ میں نے بات کو بدلنا چاہا کہ ندا کو مجھ پر شک نہ ہو جائے، لیکن میں سمجھ گیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات کیوں بدلے ہیں۔ وہ بہت گھبرانے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے ندا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹیچر جی، میں نے آپ کا کچھ دیکھ لیا ہے، اور اس کو اس طرح سے آپ نے کیسے کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کیا، وہ خود بخود ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا خود بخود کیسے؟ میں نے کہا تمہیں دیکھ کر۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی مجھے دیکھ کر بھلا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اسے کہا جب تم جھک کر کتابیں دیکھ رہی تھی تو سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ بہت کم عمر تھی اور کم عقل بھی۔ اس نے پہلے کبھی ان باتوں پر غور نہ کیا تھا اور نہ ہی ایسی چیزوں سے کوئی واسطہ پڑا تھا۔ پھر میں نے بات بدلتے ہوئے ندا سے کہا تم چاکلیٹس کھاؤ۔ اس نے چاکلیٹ نکالی اور کھانے لگی۔ پھر میں نے اسے کہا اکیلے ہی کھاؤ گی، اپنے ٹیچر کو نہیں کھلاؤ گی؟ اسے چاکلیٹ اتنی پسند تھی کہ وہ ساری کی ساری چاکلیٹ اپنے منہ میں ڈال چکی تھی اور مسکراتے ہوئے بولی اب تو ساری جھوٹی ہو گئی ہے۔ میں نے بولا کوئی بات نہیں، ایسے ہی ایک بائٹ دے دو۔ وہ منہ میں سے چاکلیٹ نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگی۔ میں نے اسے منع کر دیا، نہیں ہاتھ گندے ہو جائیں گے، ایسے ہی منہ میں سے تھوڑی سی چاکلیٹ باہر نکالو، میں کھا لوں گا۔ اس نے اپنے منہ سے تھوڑی سی چاکلیٹ باہر نکالی۔ میں نے اس کے لپس کے ساتھ اپنے لپس جوڑ کر چاکلیٹ کی ایک بائٹ توڑ لی۔ اس سے پہلے کہ دوسری بائٹ لینے کا بہانہ کرتا، اتنی دیر میں دروازے پر بیل ہوئی۔ ندا نے جا کر دیکھا تو آنٹی واپس آ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر پڑھانے کے بعد میں فروا کے آنے سے پہلے گھر کی طرف نکل گیا۔ میں فروا کے بجائے ندا کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا۔ ندا میرے دماغ میں اتنی سوار تھی، ہر ٹائم اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے ندا کو استعمال کرنے کی ترغیبیں سوچتا رہتا۔